جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک چھوٹی سی درخواست یہی کر رہی تھی جو میں بار بار ہی کرتی ہوں کہ جو تفسیر کا ٹائم ہے وہ الحمدللہ آپ سب کو ہی پتہ ہے۔ تو اگر تفسیر سے سبھی لوگ جو آتے ہیں ماشاءاللہ ابھی اور آئیں گے نا انٹر ہوتے ہیں، تو وہ تفسیر کے اوپر ٹائم میں اگر جوائن کر لیں تو ان کو جس طرح سے بات سمجھ میں آئے گی اتنا شروع ہونے کے بعد کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ آپ سبھی کے بھلائی کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے میں بتاتا ہوں کہ اگر شروع سے جوائن کریں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں قرآن کا ہم اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ اچھا چلو تھوڑا پڑھ لو، اچھا اتنی دیر سن لو، اچھا یہ بھی کافی ہے وہ بھی کافی ہے، چلو 20 منٹ سن لیا تو وہ بھی کافی ہے، آدھا گھنٹہ سن لیا تو وہ بھی کافی ہے۔ کافی تو کچھ بھی نہیں ہوتا قرآن کے لیے، یہ بات کو پلے سے باندھ لیں۔ قرآن کے سلسلے میں کافی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے میں سارا دن آپ کو پڑھاتی رہوں، 24 گھنٹے پڑھاتی رہوں، آپ 24 گھنٹے سنتے رہیں، وہ بھی کافی نہیں ہے۔ قرآن اتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اڑ جاتا اللہ کی خشیت سے، اللہ کی عظمت سے۔ تو اسی کا کلام بچوں آپ لوگ جوائن کرنے جا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ٹائم پہ آتے ہیں، تو وہ بھی تو آتے ہی ہیں نا سارے کام چھوڑ کے۔ تو اگر سارے لوگ ان ٹائم آ جائیں اور ٹائم کے اوپر کلاس کو اٹینڈ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر عظیم دیتے ہیں۔ آپ کو بہت دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی بات بتاتا ہوں میں، جب 70 لوگوں کو لے کے چلے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوہ طور پہ لے کے جا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے آ کے پہنچ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا موسیٰ تم کیوں جلدی آ گئے؟ اتنا پیارا انہوں نے جواب دیا تھا کہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں اس لیے تیری طرف جلدی آ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ تو اللہ کو راضی کرنے والی باتیں ہیں ساری، اس کے اندر انٹرسٹ شو کرنا، اس کے اندر ٹائم پہ آنا، اس کے لیے شوق ظاہر کرنا اور اس کے لیے اپنی تڑپ ظاہر کرنا، یہ سب یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو قرآن سے کتنی محبت ہے۔ بس ایز اے ٹیچر میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ چیزیں آپ کو بتانی چاہیے اور بتاتے ہی رہنا چاہیے۔ جو لوگ بھی سن رہے ہیں تو ان کو اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ چلیں کلاس شروع کرتے ہیں آج کی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ٹھیک ہے جی، آج کی آپ کی تفسیر سورہ المائدہ آیت نمبر 103 سے ہے۔ المائدہ 103۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جعلا کے معنی تو آپ کو پتہ ہے نہیں بنایا، لیکن یہاں پر جعلا بمعنی شرع آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، ٹھیک ہے، شریعت نہیں بنائی ایسی کوئی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں مقرر کیا، نہیں بنایا؟ من بحیرہ کوئی بحیرہ، ولا صاحبہ نہ کوئی صاحبہ، ولا وسیلتن نہ کوئی وسیلہ ہے، ولا حام اور نہ ہی کوئی حام، ولیکن الذین لیکن وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، یفترون وہ افترا کر لیتے ہیں، گڑھ لیتے ہیں، علی اللہ الکذب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا بات کی جا رہی ہے؟ جیسا میں نے آپ کو بتا دیا جعلا بمعنی شرع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی شریعت نہیں بنائی۔ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے جو حلال جانور ہیں نا، مویشی جانور، الانام، ٹھیک ہے، گائے بھیڑ بکری اونٹ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال بنایا ہمارے فائدے کے لیے، انہوں نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے خود سے ان کو بعض جانوروں کو بعض کنڈیشنز میں بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے اور ان کو حرام کر لیتے تھے اپنے اوپر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو حرام نہیں کیا۔ آپ کے میرے ان کے سب کے ایک کھانے پینے کے لیے ایک نعمت کے طور پر مویشی جانور بنائے اور ان کو حلال رکھا گیا ہے۔
تو انہوں نے خود ساختہ اس میں شریعت بنا لی تھی، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تو، اور یہ ان کے نام ہیں، یعنی انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے ان مویشی جانوروں کے، جن کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، حلال جانوروں کو، اور ان کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ سارے چار ان کے نام ہیں، ٹھیک ہے، صاحبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن انہوں نے خود سے ہی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ مان لیا ہے۔ یفترون کے لفظ کو تھوڑا سا دیکھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ میں سے کل نہیں ہوتے، کل ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں سوری۔ تو یفترون کا لفظ ہے، اس کا روٹ فری ہے، فیرے یا، تو فرا کے مطلب ہوتے ہیں فیرے یا، چمڑے کو، لیدر کو سینے اور درست کرنے کے لیے کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، چمڑے کو سینے کے لیے، کچھ صحیح چیز بنانے کے لیے، درست کرنے کے لیے اس کی کٹنگ کرنا۔ لیکن اس طرح کے مطلب ہوتے ہیں اسی روٹ سے، چمڑے کو خراب کرنے کے لیے کاٹنا ہے بھائی، کاٹ کوٹ کے اس کو ستیہ ناسی کرنا، یہ افتراء کہلاتا ہے، لغوی معنی ہے یہ۔ لیکن اصطلاحی معنی افتراء کے ہیں کہ بناوٹی عقائد اپنی طرف سے تراش کر ان کو اللہ سے منسوب کر دینا، بناوٹی عقائد خود سے بنا کر تراش کر ان کو اللہ سے منسوب کر دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ اور حام نہیں بنائے، یہ تو انہوں نے خود سے شریعت سازی کی ہے۔ تو مویشی جانور جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان کو یہ بتوں کے نام پر خود ہی سے کچھ ان کے کنڈیشن تھیں جو انہوں نے مقرر کر لی تھیں کہ یہ کنڈیشن ہو جائے تو بس یہ ہمارے لیے حرام ہے، اور بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے تھے، خود ساختہ شریعت سازی تھی۔ تو بحیرہ کس کو کہتے تھے؟ بحیرہ کا لفظ باہر سے ہے نا، باہر کہتے ہیں سمندر کو، تو بحیرہ وسعت کے معنی میں ہے، یعنی بحیرہ وہ مویشی جانور ہوتا تھا جس کو وہ کان چیرتے تھے، ان کے نشانی کے طور پر چیرتے تھے، کٹس ڈالتے تھے کانوں کے اوپر، اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بتوں کے نام پر ان کو وقف کر دیا گیا ہے، اب ان سے کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، نہ اس پہ سواری کرے گا، نہ دودھ دوئے گا، نہ گوشت کھائے گا، نہ کھال، نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بحیرہ، اور خاص طور پر بحیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اونٹنی یا بکری جو 10 بچے پیدا کر چکی ہوتی تھی، 10 بچے، تو اس کو کان چیر کر نشانی کے طور پر یہ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا، اور خاص طور پر ان کا دودھ نہیں دھویا جاتا تھا۔ دودھ دھونے والے، دودھ والے جانور تھے نا، دودھ ضائع کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ تو بخاری کی ایک اس میں روایت میں آتے ہیں کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ جانور تھا جس کا دودھ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، دھویا نہیں جاتا، ٹھیک۔ تو اس طرح سے یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ نے مویشی جانور کس لیے بنائے؟ فائدے کے لیے بنائے، اس دودھ کے لیے، اس کی کھال کے لیے، اس کے گوشت کے لیے انہوں نے حرام کر لیا اور خود سے حرام کر لیا۔ اسی طرح صاحبہ کیا تھا؟ صاحبہ کا لفظ سین یا بے سے ہے، صابہ سے ہے۔ صابہ کے مطلب ہوتے ہیں کہ آزاد چھوڑا ہوا جانور، صاحبہ آزاد چھوڑا ہوا جانور۔ تو بتوں کے نام پر کسی بھی جانور کو جو چاہے آزاد چھوڑ دیتا تھا عقیدتاً کہ یہ میں نے بتوں کے لیے وقف کر دیا، کوئی بکری، کوئی بھیڑ، کوئی گائے، کچھ بھی، اور اس کو پھر کوئی بھی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کچھ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، سواری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ بتوں کے لیے عقیدتاً ان کی ایک طرح سے قربانی ہوتی تھی کہ ہم نے یہ جانور بتوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح وسیلہ کیا تھا؟ وسیلہ کا لفظ وصل سے ہے، واو صاد لام۔ وصل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جوڑنا۔ تو وسیلہ یعنی جوڑا۔ تو وسیلہ کس کو کہتے تھے؟ وہ بکری جو 2 مرتبہ جڑواں بچے دے دے نا، ٹوئنس دے دے، یا وہ اونٹنی جس سے پہلی دفعہ بھی مادہ پیدا ہو اور دوسری دفعہ بھی مادہ پیدا ہو، نر نہ پیدا کرتی ہو، تو اس کو بھی بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ولا حام کا لفظ حمایت سے ہے، ہے واو میم اس کا روٹ ہے۔ حام وہ اونٹ ہوتا تھا جس کی نسل سے، جس کے نطفے سے 10 یا 10 سے زیادہ بچے پیدا ہو چکے ہوں، نسل کافی آگے بڑھ چکی ہے، تو اس کو بھی بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ سب غلط باتیں تھیں، انہوں نے خود سے گڑھی تھی، شریعت سازی کی تھی، کوئی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، اور انہوں نے خود سے افتراء کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب کچھ نہیں بنایا، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، یفترون، وہ افتراء کر لیتے ہیں، علی اللہ الکذب، گڑھ لیتے ہیں اللہ کے نام پر جھوٹ۔ اب دیکھیں یہ جرم پر جرم کر رہے تھے مشرکین مکہ، ایک تو شریعت سازی خود کی، اللہ نے تو حرام کیا، انہوں نے حرام کر لیا، اوپر سے نام بھی اللہ کے منسوب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے۔
ٹھیک، کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا کہ یہ کیا جائے، تو جرم پر جرم تھا. اور سب سے پہلے یہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی، وقف کرنے کی رسم کس نے ایجاد کی تھی؟ یہ ایک شخص تھا مکہ کا، عامر بن عامر خزائی اس کا نام تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے ایک اور جگہ اس کا نام عامر بن عامر لوہی بھی آتا ہے. تو اس کے بارے میں ابو ہریرہ سے مروی روایت ہے، حدیث ہے بخاری کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا ہے کہ وہ دوزخ میں اپنی اتڑیاں گھسیٹتا پھرتا ہے، کیونکہ یہ سانڈ کی رسم سب سے پہلے اسی نے ایجاد کی تھی. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے معراج کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ اس کو کیا سزا ملی، کیا سزا ملی کہ وہ اپنی ساری اتڑیاں اس کے باہر تھیں، دوزخ میں تھا اور ان کو گھسیٹتا پھرتا تھا. تو عمر بن خزائی جو تھا نا، بن عامر خزائی یا عمر بن عامر لوہی، یہ آپ سسروں کی بعثت سے پہلے مکہ کا ایک طرح سے نا سمجھ لیں فرما روا بن گیا تھا، خود سے ایک مکہ کا سردار بن گیا تھا، کیونکہ بہت اثر رسوخ والا تھا تو لوگوں نے اس کو مان بھی لیا کہ ہاں تو ہمارے سردار ہو. تو اس نے دین ابراہیمی میں بہت ساری خرافات شامل کی تھی. ہاں، پہلے مکہ کے لوگ دین ابراہیمی میں تھے نا، اتنی خرابیاں نہیں تھیں. اس نے بہت ساری غلط چیزیں شامل کی تھی، بہت سے حلال چیزوں کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے بت پرستی بھی اسی نے ایجاد کی تھی، کیونکہ یہ اصل میں ایک بزنس مین تھا، بہت بڑا انفلوئنشل آدمی تھا، اثر رسوخ والا. تو ایک دفعہ یہ شام گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہیں لوگ وہ کچھ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ بڑا فیسینیشن ہوئی اس کو. تو وہاں سے ایک یہ بت خرید کے لایا تھا حبل نام کا. ٹھیک ہے، تو بہت بڑا سا بت، وہ اس نے لا کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا کہ لوگوں سے کہا اس کی پوجا شروع کر دو. اثر رسوخ والا تھا، لوگوں نے شروع کر دی. اور پھر رفتہ رفتہ ہر جو قبیلہ تھا اس نے اپنے بت بنانے شروع کر دیا. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کعبہ میں 360 بت موجود تھے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہوتا یہی ہے، اگر آپ سوچیں کہ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جو سربراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا جو معاشرے کے اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں، انفلوئنشل جو ہوتے ہیں، وہ بری رسموں کو رائج کرتے ہیں، بری رسموں کی ابتدا کرتے ہیں. نیچے والے کیا کرتے ہیں؟ ان کو پسند کرنے لگتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی بہت اچھی چیز ہے. سوچ کے دیکھیں آج کل سیم یہی ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ باجیاں اور بہت جو اثر رسوخ والے معاشرے کے لوگ ہیں نا، وہ رسم و رواج ہو یا ڈریس ہو یا جو بھی ہو اس کو رائج کرتے ہیں. نیچے والے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، تو وہ اس کو اپناتے ہیں، پسند کرنے لگتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ غلط رسم و رواج دین کا حصہ سمجھے جانے لگتے ہیں. تو یہاں بھی ان کے یہاں بھی یہ ستم ظریفی تھی کہ ایسے مشرکانہ رسمیں ایجاد ان کے بڑے بزرگوں نے کی تھی. جو آگے آنے والی نسل آئی نا، انہوں نے اس کو اللہ سے منسوخ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے تو یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں، تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر بہت راضی کر دی جائے تو پھر آگے جو نسل آتی ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ شاید ہمارے بزرگ کرتے تھے تو یہ اللہ کا حکم ہی ہوگا، اس لیے کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ کیا، اور ان کا کیا کہیں آپ، جو جوہلا ہوتے ہیں نا، جاہل لوگ، یعنی جوہلا کس حساب سے؟ اللہ کے حکم سے جو ناواقف لوگ ہوتے ہیں، جاہل، وہ تو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتے ہیں اور کبھی بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کے وہ بھی اسی طرح، ہر معاشرے میں اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز گڑھتے ہیں، کوئی چیز رائج کرتے ہیں، اور پھر جو معاشرے کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کو جھوٹ کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور اسی طرح بری رسم و رواج اللہ اور رسول کے خلاف جو ہے معاشرے میں رواج پا جاتی ہیں. تو بہرحال اس کی تردید میں، اس کے جو اللہ تعالیٰ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اس کو بالکل ہی تردید کر رہے ہیں کہ یہ آیات اس میں تردید میں ہی نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بنائے، کوئی ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی یہ صاحبہ وسیلہ اور بحیرہ اور ہاں یہ تو انہوں نے خود سے افترا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حلال کیا ہے. تو حلال جانور اللہ تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے بنایا، ان کو کسی طریقے سے بھی حرام نہیں کیا جا سکتا ایکسپٹ یہ کہ جو اللہ نے بتا دیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. ہاں، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ پر انہوں نے خوبی اس طرح کر کے جھوٹ باندھا ہے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ اکثرهم لا يعقلون، کہ اکثریت ان کی عقل ہی نہیں رکھتی، عقل ہی نہیں رکھتی، بے عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی. شیطان نے ان کو بھڑکایا
اور یہ اس کاموں میں لگ گئے. آپ نے سورہ نساء میں پڑھا تھا نا یہ کان چیرنے کے بارے میں. سورہ نساء 119 میں جو شیطان کے چیلنجز آئے تھے اس میں اس نے کہا تھا، یہ بھی کہا تھا والا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانام، میں ان کو حکم دوں گا اور یہ خوب خوب چیریں گے مویشی جانوروں کے کان. اس نے حکم دیا، انہوں نے چیرنا شروع کر دیا. تو لا یعقلون ہے نا، ظاہر عقل ہی نہیں ہے. جو شیطان نے سجا دیا وہ کرنا شروع ہو گئے. اور لا یعقلون ایسے بھی ہیں کہ عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے، دین کا پتہ ہی نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. جو کسی نے کہہ دیا حلال ہے اس کو حلال سمجھ گیا، جو کسی اگلے نے بتا دیا یہ حرام ہے اس کو حرام سمجھ گیا. تو لا یعقلون ہے. پھر مزید کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے، لہم کون ہے؟ یہی وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. تو جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور خود سے شریعت سازی کرتے ہیں، تو جب اسے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، تو قالوا وہ کہتے ہیں، جواب ان کا ہوتا ہے حسبنا، کافی ہے ہم کو، ما وجدنا، جو پایا ہے ہم نے، علیہ جس پر آبانا، اپنے آبا. کیا زبردست جواب ہے. تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے، کیا اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی طرف آؤ، قرآن کے احکامات کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو، ان کی حدیث کو دیکھو کہ کس چیز کو حلال کیا گیا ہے، کس چیز کو حرام کیا گیا ہے، اس کو دیکھو. تو جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے، ہمارے لیے وہی علم کافی ہے جس پر ہمارے آبا تھے اور ہم وہی کرتے رہیں گے. یعنی قرآن اور سنت کے مقابلے میں باپ دادا کے طریقے ہمارے صحیح ہیں اور ہم انہی پر چلتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، اور بڑا ہی زبردست سوال ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا علم نہ رکھتے ہوں، جانتے نہ ہوں، شیئر کچھ بھی یعنی دین کے بارے میں، ولا یہتدون اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، تو پھر بھی یہ آبا کی اندھی تقلید کرتے رہے. ان کے پاس علم نہ آیا ہو دین کا اور ان کو ہدایت پر نہ ہو، تو کیا پھر بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے، آبا کی تقلید کرتے رہیں گے، کہیں گے کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے آبا کرتے رہے. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ کہ آبا و اجداد کی اندھی تقلید منع کی جا رہی ہے، بلائنڈلی فالو کرنا آبا و اجداد، اور خاص طور پر اس وقت اگر وہ صحیح دین کا علم نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں. لیکن اگر آبا و اجداد علم پر ہیں، علم رکھتے ہیں، ہدایت پر ہیں، تو پھر تو ان کی تقلید کی جا سکتی ہے. یعنی اللہ اور رسول کے بات بتانے والے ہیں، اللہ اور رسول کے کہنے پر عمل کرنے والے ہوں تو ضرور ان کا طریقہ اپنایا جائے. لیکن اگر آبا کے طریقے قرآن اور سنت کے مقابلے میں سے ٹکرا رہے ہوں، یعنی قرآن اور سنت کے خلاف ہوں، واضح طریقہ جو دین کا ہے اس کے خلاف ہوں، تو ظاہر ہے اگر پھر دین کے طریقوں کے اوپر، قرآن اور سنت کے طریقوں کے اوپر اگر آبا کے غلط طریقوں کو ترجیح دی جائے گی تو یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ شرک کی ایک قسم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں شرک فی الحکم. شرک فی الحکم یعنی حکم میں شریک کرنا. اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور آپ نے اس میں کسی اور کے حکم کو ترجیح دے دی، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مان لیا، تو شرک فی الحکم ہو جاتا ہے. تو دراصل ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ فطرتاً اور طبیعتاً ہر شخص اپنے بزرگوں سے عقیدت محبت رکھتا ہے، اس لیے سمجھتا ہے کہ جو بزرگ کرتے رہے وہ ٹھیک کرتے رہے. لیکن دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولو کان آباہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹرو ریالٹی آپ کہیں کہ دانستہ یا غیر دانستہ، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا. لیکن معصوم کون ہوتا ہے انسانوں میں سے؟ صرف انبیاء معصوم تھے جن سے غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو بزرگوں نے جان بوجھ کر غلطی تو نہیں کی ہوگی، ظاہر ہے بزرگ اچھے ہوتے ہیں، سب کے صحیح ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس علم نہ ہو اور وہ اس طرح سے ہدایت ان کی تک نہ پہنچی ہو جس طرح ہمارے سامنے آج ہدایت اور علم فنگر ٹپس پر ہے، بہت آسانی سے ہم دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، ہدایت پر آ سکتے ہیں. ان کے پاس اس طرح کی ریسورسز نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح علم پر نہ ہو، ہدایت پر نہ ہو.
تو اگر ایسی صورت میں کیا نقصان ہوتا ہے اگر بلا تحقیق بلا ریسرچ آبا کی غلطی کو دہرایا جاتا رہے اور آبا کے طریقے پر چلتے رہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو غلط طریقے ہیں اندھی تقلید جو ہو رہی ہوتی ہے اس کو وہ پھر آپ کی اگلی نسل میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ظاہر ہے آپ وہ کر رہی ہے جو آپ نے اپنے آبا کو دیکھا, آپ کو دیکھ کر آپ کی اگلی نسل کرے گی. اب کیا ہوا, غلط طریقے نسل در نسل شفٹ ہوتے چل جا رہے ہیں. تو بجائے اندھی تقلید کے صحیح طریقہ کیا ہے کہ آبا و اجداد کے طور طریقوں قرآن اور سنت پر پرکھ کر دیکھ لیں, ہاں کمپیئر کر لیں, خود علم حاصل کریں, کمپیئر کریں کہ کون سا طریقہ صحیح ہے کون سا نہیں ہے, تاکہ آپ کی اگلی میری آپ کی اگلی نسل تو بہتر طریقے پر ہو نا, اللہ رسول کے طریقوں پر ہو. تو افسوس کے ساتھ آج بھی ایسا ہوتا ہے, معاشرے میں غلط چیزیں رائج ہیں. اگر کسی کو بتایا جائے کہ یہ جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہی جواب آتا ہے کہ یہ تو مدتوں سے ہمارے خاندان کی ٹریڈیشن سے ہوتا چلا رہا ہے, تو کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ تو اب مجھے آپ بتائیں ایک بات, ایک کوشچن ہے کہ کیا دین پر عمل کرنے کے لیے دین کی خاص طور پر جو فرائض ہیں, جو فریضے ہیں, جو رسم ہیں, جو رواج ہیں, جو دین ریکمینڈ کرتا ہے, ان پر عمل کرنے کے لیے کیا یہ دلیل ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے خاندان کا یہ ٹریڈیشن کافی ہے دلیل کہ میں کہوں کہ نہیں ہمارے خاندان میں یہ ٹریڈیشن ہے تو میں نے یہ صحیح کرنا ہے؟ ہاں؟ دلیل کیا ہے ہمارے لیے؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے, سنت ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, یہ ہے دلیل. اس کے علاوہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک, پھر ایک اور بہت مزے کی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں ہر طریقہ تو ہم آبا و اجداد کا چھوڑ چکے ہیں. آپ سوچ کے بتائیں نا, دیکھیں کون سے آبا کے طریقے ہم فالو کر رہے ہیں. کیا ہمارا لباس آبا کی طرح ہے ان کی طرح؟ ہمارے بہت سارے آبا و اجداد ایسے تھے, بہت سادے تھے, اور بہت سارے ایسے تھے جو تہبند یا دھوتی پہنتے تھے. تو کیا ہم بھی پہنتے ہیں ابھی آج تک آبا کے طریقے فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا رہن سہن ان کی طرح کیا ہے, گھر بار سواری وغیرہ؟ کچے گھروں میں بھی رہتے تھے, صحن ہوتے تھے, اور سواری سائیکل کے علاوہ تو اویلیبل ہی نہیں ہوتی تھی. تو کیا ہم انہی طریقوں پہ چل رہے ہیں؟ ابھی بھی ہم کچے گھر بناتے ہیں اور لکڑیاں جلاتے ہیں اور انہی کے طریقوں پہ کہ ہمارے آبا یہ کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے, ہمیں اس سے محبت ہے. کرتے ہیں نہیں کرتے. کھانا پینا بھی ویسے ہی نہیں, بہت سادے لوگ تھے, ایک چیز پکاتے تھے اور کھاتے تھے, مغرب کے وقت سو جاتے تھے. تو ہم کیا انہی طریقوں پہ چلے جا رہے ہیں؟ نہیں چل رہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم آبا کے طریقے ہمیں یاد آ جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کی 2-3 ریزن سے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے فرار حاصل کرتے ہیں, کیونکہ اصل میں وہ طریقے ہمیں خود پسند ہوتے ہیں کہ جو ٹریڈیشن چل رہے ہیں ہم اس کو خود فالو کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں, پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. دوسری ریزن کیا ہوتی ہے, محنت سے بچنا چاہتے ہیں. کون محنت کرے, پتا کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا صحیح ہے, ہاں کون علم حاصل کرے, اتنا ٹائم کس کے پاس ہے. تو چلو جو ہو رہا ہے وہی کرتے رہو سستی کے ساتھ کہ یہ بس امی یہ کرتی تھی, دادی یہ کرتی تھی, تو بس اسی کو کرتے رہو. پتا کس نے کرنا ہے, چھوڑو کس نے پتا, وہ بھی تو صحیح کرتی ہوں گی نا, اما تھیں دادی تھیں, تو بس کرتے رہو, کون علم حاصل کرے. اور تیسری سب سے بڑی ریزن کیا ہے, لوگوں کا ڈر, وہی سوشل پریشرز. لوگ کہیں گے اچھا تم نے کوئی نیا دین حاصل پڑھ لیا ہے کہ تم نے اپنے سارے طور طریقے چھوڑ دیے, تم نے اپنی اما کا 40واں نہیں کیا, عجیب ہی تم نے پتہ نہیں کیا چیزیں پڑھ لی ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر بالکل واضح ہدایت دے رہے ہیں کہ خود پڑھو اور خود دیکھنا چاہو. دیکھو یہ آیت کلیئر کٹ آبا کی اندھی تقلید کی مذمت کر رہی ہے, کنڈیم کر رہی ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. پھر بھی اب ان کی پیروی کرو گے جب ان کو ہدایت کرنا اور ان کو دین کا پتہ نہیں. تو ہر معاملے میں کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم خود پتہ کریں, پرکھیں اس کو قرآن و سنت پہ کہ کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. اب اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اپنے گھر کے بزرگوں سے ٹاکرا لیتے ہیں. ہر کسی اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ لڑائیاں ڈالتے ہیں گھر میں کہ آپ غلط کر رہی ہیں, آپ غلط کر رہی ہیں. بزرگوں کا عزت و احترام ہوتا ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سدھاریں, میں اور آپ. ہم سوچیں کہ ہم کون سی چیز غلط کر رہے ہیں, دین کے خلاف کر رہے ہیں, سنت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اور کون سی صحیح کر رہے ہیں. پھر اپنی نئی نسل کو اویئرنیس دیں, ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ طریقہ غلط اور یہ صحیح ہے. اور پھر کسی ٹائم محبت سے, حکمت سے آپ بزرگوں کو بھی بتا سکتے ہیں. آپ آیت دکھا دیں ان کو, آپ حدیث دکھا دیں پیار محبت سے کہ دیکھیں میں نے یہ پڑھا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. تو پیار محبت سے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب ہے کہ بہرحال
آبا کے طریقوں پر اندھا دھند چلنا جو ہے اس کی یہاں پر مذمت ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے یہی فرما رہے ہیں، اگلی آیت بھی آپ سوچے تو اس کا لنک بنتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے ذمے تمہارے نفس میں، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اندھا دھند طریقوں پر چلنا چھوڑ دو آبا کے، اور اپنی فکر کرو، ہاں اپنے آپ کو سدھارو کہ ہم غلط طریقوں پر تو نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو سدھارو، اپنے نفسوں کی فکر کرو، اور لا یضرکم، نہیں نقصان دے سکتا تم کو، اور نقصان نہیں دے سکتا من ضل، جو بھٹک گیا ہے اللہ کے راستے سے، وہ نقصان آپ کو نہیں دے سکتا کس وقت اذا اہتدیتم، جب تم نے خود ہدایت پالی ہو۔ تو اس آیت کا اصل میں دو معنی کیے گئے ہیں، اور غور سے سننے کی بات ہے، اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ تو پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہی جو میں نے بتایا ہے آپ کو، اپنے اعمال کا اور اپنے عقائد کا سب سے پہلے خیال کرو اور ان کو سدھارو، ٹھیک ہے؟ دیکھو کہ ہمارے اعمال اور ہمارے عقائد میں کہیں کوئی غلط طریقہ، کوئی غلط عقیدہ تو نہیں ہے، کوئی غلط چیز تو ہم نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو، اپنی فکر کرو، اور جب کہ تم خود راہ راست پر ہوگے تو پھر کوئی گمراہ شخص من دلہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی تمہارے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے اپنے اعمال اور عقائد کو درست رکھا، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا، تو کسی بھی گمراہ شخص کی گمراہ کن باتیں، گمراہ کن خیالات، گمراہ کن عقائد تم کو ہلا نہیں سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا معنی سمجھ گئے؟ اعمال عقائد کو مضبوط کر لو، اپنے اتنا ایمان کو مضبوط کر لو کہ دوسرے کی گمراہی تم پر اثر انداز نہ ہو سکے، پہلا معنی۔ دوسرا معنی اس طرح سے ہے کہ پہلے اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے عقائد کو سدھارو، اور اس کے بعد دوسروں کو سمجھاؤ، ٹھیک؟ دوسروں کو بھی سمجھانا ضروری ہے، لیکن اگر تمہارے سمجھانے بجانے کے باوجود، ہاں کوئی نہیں سمجھتا، تمہارے بتانے کے باوجود، دعوت و تبلیغ کرنے کے باوجود بھی غلط راستے پر ہے، نہیں اس کو بات سمجھ میں آتی، تو پھر تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ اس نے کیوں صحیح راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ دوسرا معنی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر خود تم ہدایت کے راستے پر ہو، اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھا ہے، دوسروں کو سمجھا بھی رہے ہو، لیکن اس کو نہیں سمجھ میں آتی، تو اب کیا ہے؟ ظاہر ہے پھر اگر آپ کا اس کا رب کا معاملہ ہے نا، آپ تو اس کو بار بار سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا تو پھر آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے اپنا کام کر دیا کہ بتا دیا، دوسرا نہیں مانتا سمجھانے بجانے کے باوجود، تو اس سے آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا نا، نقصان تو اس کا اپنا ہے۔ تو اس آیت کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اپنے نفسوں کا خیال کرو اور دوسروں کو چھوڑ دو ان کے حال پر بھٹکنے کے لیے، کیونکہ کچھ غلط لوگوں نے اس کے غلط معنی بھی کیے ہیں اس طرح سے کہ یہ آیت کہہ رہی کہ اپنے نفسوں کا خیال کرو دوسروں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دو۔ ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کی بے شمار آیات اور کثیر احادیث سے بات ثابت ہے کہ ہم پر، خاص طور پر امت مسلمہ کے جو فرد ہونے کے ناطے، ہم پر اپنے علاوہ اپنے گھر والوں، اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوسروں کو بھی سدھارنے کی ذمہ داری ہے۔ اور کئی علماء کے نزدیک تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ فریضہ، وہ کہتے ہیں فرض عین ہے۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جس کو کرنا ہی کرنا ہے اور نہ کرنے پر پوچھ گاچھ ہوگی۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے خود بھی تو پڑھا ہے نا، ثبوت موجود ہے۔ آل عمران 110 میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہے، اپنے لیے تو اٹھائی نہیں گئی ہے، لوگوں کا خیال کرنا ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو گے اور اچھائی کی طرف بلاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہی آیت کافی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی، ہم نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے۔ پھر اسی طرح بہت سی آیات ہیں، ایک سورہ تحریم کی آیت میں آپ کو بتاؤں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائو بچاؤ اپنے نفسوں کو اور اہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے سورہ البقرہ میں بھی پڑھا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو امت وسط بنایا گیا ہے، امت مسلمہ کو، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ کیا؟ کس چیز کے گواہ بن جاؤ؟ اللہ کے حق کے گواہ، لوگوں کے درمیان لنک بننا ہے،
اسی طرح حدیث ہیں بہت زیادہ، اور ایک حدیث ضرور یہاں پر آپ ریفرنس کے لیے لکھ لیں، جس کا وہ مفہوم یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی رعایا کے اوپر نگران ہے، یعنی حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر آدمی سے، جو ہر آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہر عورت بھی اپنے شوہر اور بچوں کا، شوہر کے گھر اور بچوں پر نگران ہے، اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ عصر جو ہے وہ کیا کہتی ہے، وہ بہت ہی صاف صاف پیغام ہے اس میں. سورہ عصر کے اندر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں نقصان میں، انسان ہے ہی خسارے میں نقصان میں. پھر بتایا گیا کہ صرف 4 کام جو انسان کریں گے وہ بچ جائیں گے. وہ 4 کام کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. خسارے سے کون بچیں گے؟ نقصان سے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، اور صرف خود نہیں کرتے، ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کرتے ہیں. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ صرف خسارے سے بچیں گے، ادروائز ہر انسان خسارے میں. پھر اسی طرح ابھی آپ نے پیچھے تھوڑا سا ہی پیچھے پڑھا تھا کہ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور اس لعنت کی وجوہات بتائی گئی تھی، جس میں بہت امپورٹنٹ وجہ بتائی گئی تھی لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے برے کام سے جو وہ کر رہے تھے جس کو. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے وہ لعنت کا شکار ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جب کھلا کھلا تبلیغ کا حکم ملا تھا تو سب سے پہلے ان کو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر. تو گھر والے، پھر قریبی رشتہ دار، اور پھر دوست پڑوسی، اور پھر قوم والے، سب کو خبردار کرنا ہے. ہر نبی کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا، اس نے آ کے کیا کہا؟ یا قومی، اپنی قوم کو مخاطب کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کیا کرو. تو جو امت مسلمہ ہے، امت وسط کا فرد ہوتے ہوئے، خیر امت ہوتے ہوئے، ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے ہمارا کہ ہم اپنے اعمال کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ، عقائد کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ امت وسط کا کردار ادا کریں. شہداء للناس ہم کو بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو اب یہ مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں، اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور اسی سیکوینس میں کرنا ہے. ترتیب یہی ہے، گھر والوں سے شروع کریں، پھر دوست احباب، رشتہ دار، پھر دائرہ پھیلاتے جائیں جتنا پھیلا سکتے ہیں. تو اس آیت کا مطلب اور خلاصہ کیا ہوا پھر؟ کہ اگر تم خود راہ راست پر ہو اور دوسروں کو بھی دعوت و تبلیغ کر رہے ہو، ان کو امر بالمعروف کر رہے ہو، اس کے باوجود، اتنا کچھ سمجھانے بجانے کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا، نہیں آپ کے نیکی کی طرف آتا، تو معاملہ اللہ کو چھوڑ دو. آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ سمجھا رہے ہیں، سمجھاتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ نہیں سمجھتا، آپ خود راہ ہدایت پر ہیں، تو پھر وہ جانے اور اس کا رب جانے. اور بات یہ ہے کہ لوٹنا تو سب کو اسی کی طرف ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. ہر کوئی یاد رکھے کہ ہر کسی کو لوٹنا تو تمہارا سب کے سب کا ایک بھی نہیں بچے گا، اللہ ہی کی طرف ہے. چاہے کوئی دعوت و تبلیغ سے اثر قبول کر رہا ہے یا کوئی انکار کر رہا ہے، سب کے سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. پھر وہ بتا دے گا، اہم خبر دے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے سب کا سب سامنے آ جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ بتا دیں گے نا کہ تمہارا تو فرض صرف خود اپنے آپ کو سدھارنا نہیں تھا، تمہیں تو خیر امت بنایا گیا تھا، تو تم تو یہ کہتے رہے کہ دوسرے کے پھڈے میں کون ٹانگ اڑائے. آپ کا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ تو ان کا پرسنل میٹر ہے، تو ہم کیا کہیں، اور تو یہ سب آپ کہتے رہے، تو آپ نے تو اپنا فریضہ انجام نہیں دیا. تو سب کچھ بتا دے گا اللہ تعالیٰ. تو اگر امر بالمعروف کا فریضہ ادا کرنے کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو ہم ہاتھ پکڑ کے نہیں کروا سکتے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ الا البلاغ المبین ہے، کھلا کھلا پہنچا دینا ہے. اور وما علیکم بمسیطر، آپ کسی کے اوپر دروغہ نہیں ہے، ہاتھ پکڑا کے نہیں کرا سکتے. لیکن بہرحال سمجھانا ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ سوچ کر بھی نہیں چھوڑنا کہ یہ تو سنتے نہیں اور کرتے نہیں.
کرتے رہنا ہے آپ نے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، یہ فریضہ اپنی اپنی وسعت، استعداد اور توفیق کے مطابق، کیونکہ ہم پہ پڑتا ہے ایبلٹی اور کیپیبلٹی کے مطابق موقع، محل اور حکمت کے ساتھ تبلیغ جاری رکھنی ہے۔ اور ایک پوائنٹ تبلیغ میں ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ تبلیغ سامنے والے کے لیول پہ آ کے کرنا چاہیے، کہ سامنے والے کا لیول کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، کیا اس کا ایپٹیچیوڈ ہے، کیا اس کا استعداد ہے، تو کتنا پڑھا لکھا ہے، اس سے اس کے مطابق کریں۔ اب کسی گاؤں میں جا کر آپ کو ثقیل قسم کی تبلیغ کریں گے، ان کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ آسان طریقے سے ان کو بنیادی باتیں بتائیں، کلمے کا مطلب، زندگی کا مقصد، نماز کی اہمیت، یہ سب آخرت کی طرف دھیان، آسان الفاظ میں۔ تو بہرحال آگے ایک جو آیات ہے اس میں ایک خاص مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے آگے کی آیات میں، یا یہ الذین آمنوا سے جو شروع ہو رہی ہے، کہ کیا غیر مسلموں کی گواہی، شہادت کبھی ویلڈ ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کس موقع پر ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادتم بینکم، گواہی تمہارے درمیان، کس وقت؟ اذا حضر احدکم الموت، اس وقت جب تم میں سے کسی کے اوپر موت حاضر ہو جائے، حین الوصیتی، وصیت کے وقت، یعنی اس وقت کی جب تم پر موت حاضر ہو جائے اچانک سے، اور تم وصیت کرنا چاہو اپنے لوائقین کے لیے، کوئی وصیت یا کوئی سامان آپ کے پاس ہو، تو پھر کیا کرو اس وقت؟ اسنانی، دو، اسنانی سنی کا تسنیہ، ذوا عدل، صاحب عدل، منکم، تم میں سے، دو صاحب عدل گواہ بنا لو تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے دو گواہ بنا لو، ٹھیک ہے؟ اور ان کو وصیت کر دو جو آپ کرنا چاہتے ہیں اگر موت حاضر ہو گئی ہے اچانک سے، ٹھیک؟ اور جو سامان حوالے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دیں۔ او آخرانی، یا دوسرے دو، من غیرکم، تمہارے سوا، یعنی غیر مسلموں میں سے بھی دو گواہ ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا صورت حال ہے، کس وقت یہ بتایا جا رہا ہے؟ ان تم، اگر ہو تم، درب، تم سفر کر رہے ہو، فی الارض، زمین میں، فاصابتکم، پھر پہنچ جائے تم کو، مصیبت الموت، موت کی مصیبت، ٹھیک؟ تو اس وقت تم دو گواہ بنا سکتے۔ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بامحاورہ ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں، تو اس کے بعد ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کی شان نزول وغیرہ کیا ہے، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ دیکھیں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہاں سے میں آپ کو ترجمہ بامحاورہ پڑھا رہی ہوں کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل گواہ بنا لو۔ اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت آ لے تو دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے کہ، اچھا اب یہ آگے کی جو ہے نا ترجمہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، ابھی یہاں پڑھیں پھر آگے اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابھی تو یہ بات کہی گئی کہ اگر تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یا حضر کے لیے بھی ہے، گھر کے لیے بھی ہے، کہ اچانک موت آ جائے، اپنے شہر میں بھی آ سکتی ہے، اور آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں، پہلے نہیں کی تھی، آخری وقت میں کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ آپ کے پاس ایسیٹس ہے جو آپ اپنے لوائقین تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ دو، سب سے پہلے مسلمانوں میں سے گواہ بنا لیں، ادروائز غیر مسلموں میں سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اس واقعے کا ایک خاص شان نزول بھی ہے، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں بخاری کی کتاب۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مسلمان تھا بنو سہم قبیلے کا، بدیل جس کا نام تھا، صحابی تھے، تو وہ اپنے دو نصرانی ہم سفروں کے ساتھ تجارتی سفر پر نکلے، یعنی عیسائی دو ان کے ساتھی تھے، جن کا ایک کا نام ادی آتا اور ایک کا تمیم آتا ہے، نام ضروری نہیں ہوتے، تو اپنے بہرحال دو کرسچن ساتھیوں کے ساتھ وہ سفر پر نکلے، مسلمان صحافی شام کے سفر پہ گئے، تجارتی سفر پہ۔ شام جا کر وہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور بالکل موت کے آثار ان کے اوپر نمودار ہو گئے۔ تو ان کے پاس کچھ سامان تھا جس کو وہ اپنے لوائقین تک پہنچانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنا یہ اثاثہ جو ہے اس کو باندھ کر، ان کے آس پاس کوئی مسلمان نہیں تھا، عیسائی اس وقت سارے موجود تھے، تو انہوں نے اپنا یہ اثاثہ باندھ کر اپنے عیسائی جو دو ساتھی تھے ان کے حوالے کیا، اور ان کے سامان میں چاندی کا ایک پیالہ بھی تھا جس پر سونے کا پانی پھرا ہوا تھا، یعنی قیمتی تھا، وہ بھی ان کے حوالے کیا، اور کہا کہ میرے یہ فلاں فلاں لوائقین ہیں، ان کو پہنچا دیں۔ ان کا پھر انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو ان کے جو دو ساتھی تھے ان کی نیت خراب ہوئی،
تو انہوں نے کیا کیا، صرف پیالہ اس میں سے چرا لیا، وہ قیمتی تھا نا، باقی سامان لوائقین کو پہنچا دیا۔ اب یہ جو مسلمان صحابی تھے نا، انہوں نے ایک عقل مندی سے اپنے سامان میں ایک محفوظ مقام پر ایک سامان کی فہرست بھی تیار کر کے رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو ان کو تو پتا نہیں تھا نصرانیوں کو، گھر والوں نے جب فہرست دیکھی تو اس میں پیالہ نہیں تھا، تو انہوں نے عیسائیوں سے پوچھا کہ بھئی کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی پیالہ تھا اور آپ نے، مطلب ان کو یہ شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود، ہمارے جو رشتے دار تھے انہوں نے خود بعد میں بیچ دیا ہو، کوئی ضرورت پڑی ہو، تو ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں بس یہی سامان دیا گیا تھا اور کوئی پیالے والے کا ذکر نہیں، یعنی مکر گئے۔ تو اب انہوں نے پھر معاملہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا، تو انہوں نے بلایا ان کو، دونوں نصرانیوں کو، کہ بھئی پیالہ اور ایسی بات ہے کچھ، تو وہ ساتھ ساتھ مکر گئے، قسم کھا گئے کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا پیالے کے بارے میں اور ہم نے نہیں لیا۔ تو اب معاملہ جو ہے جب انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی کہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی اور ہم نے کوئی پیالہ نہیں چرایا، تو ظاہر ہے کیونکہ اللہ کی قسم کھائی تھی اور کوئی عینی شہادت بھی نہیں ملی تھی ابھی، یہ بھی ایک بات تھی کہ واقعی اس میں پیالہ تھا یا پہلے ان صحابی نے خود ہی بیچ دیا تھا یا کچھ کیا تھا، تو وہ معاملہ جو ہے وہ چھوڑ ڈسچارج کر دیا گیا، یعنی ختم کر دیا گیا کہ جب شہادت بھی نہیں اور انہوں نے قسم بھی کھا لی۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ان کے لوائقین تھے اس مرنے والے صحابی کے، وہ کوئی جولری کے بازار میں گئے، چھوٹے موٹے بازار ہوتے تھے، تو ایک سنار کے پاس ان کو وہ پیالہ نظر آ گیا۔ انہوں نے سنار سے پوچھا کہ یہ پیالہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس نے ان دونوں کا نام لے دیا کہ انہوں نے یہ میرے پاس بیچا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے۔ اب تو ان کو پتا چل گیا کہ انہوں نے غلطی کی، تو وہ دوبارہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، نصرانیوں کو بلایا گیا، اور اب کیا کیا گیا کہ ان نصرانیوں کے سامنے جو میت کے دو وارث تھے، جو گواہ بھی تھے اس چیز کے اور حقدار زیادہ تھے اس کے ایسٹس کے، مرنے والے کے، ان دو وارثوں کو اب کھڑا کیا گیا ان کے سامنے، نصرانیوں کے سامنے، اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی کہ یہ پیالہ ہمارا ہے، اور نصرانی جھوٹے۔ اور یہ قسم بعد نماز اثر مسجد نبوی میں ہوئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں مسجد نبوی میں یہ عدالت لگا کرتی تھی۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ فیصلہ وارثوں کے حق میں ہوا، اور جو نصرانی تھے انہوں نے اس پیالے کی رقم ادا کی جو 1000 درہم تھی، اور بعد میں ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے ایکسپٹ بھی کیا کہ ہاں میں نے خیانت کی تھی ہم نے، اور میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ تو اس پر یہ آیات کا نزول ہوا اور کچھ اصول بتائے گئے ہمیشہ کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اب آپ آیات کو دیکھیں، ابھی آپ کو میں نے بامحاورہ ترجمہ تو سنا دیا کہ اگر اہل ایمان سفر میں ہو، درب تم فی الارض، اور اچانک موت کی مصیبت آ جائے، حادثہ ہو جائے، کچھ بھی ایسے آثار ہو جائے۔ اب سفر کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کنٹری میں ہو، خدا نہ کرے اپنے شہر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اچانک حادثہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، اور آپ کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی انسان اپنے لوائقین کے لیے کچھ سامان اس کے پاس ہے وہ پہنچانا چاہتا ہے، تو کیا کرو، ذوا عدل منکم، اپنے میں سے دو گواہ بنا لو، مسلمانوں میں سے، مسلمان جو آس پاس ہوں ان میں سے دو گواہ لے لو، اور ان کے حوالے اپنا اسیٹ جو کچھ تمہارے پاس ہے اثاثہ وہ کر دو، یا ان کو وصیت کر دو جو کرنا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لوائقین کو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اور دو گواہ کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کو خیانت سے بچا سکے۔ لیکن اگر مجبوری ہے اور مسلمان عادل گواہ نہیں مل رہے آپ کو، تو من غیرکم، کسی اور مذہب کے دو گواہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان مر رہا ہو تو اس کے آس پاس کوئی کرسچن نرسز موجود ہوں یا کچھ بھی ہوں، ٹائم نہیں ہے تو ان کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو پہلی سچویشن آئیڈیل کنڈیشن کہ اپنے میں سے دو گواہ بنانا۔ دوسری سچویشن کیا ہے؟ رخصت ہے کہ اگر مسلمان نہیں تو دو غیر مسلم گواہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، جس کے ذمے وصیت یا جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں، سامان ہے، اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے لواحقین کو پہنچا دو۔ اور یہ ہمارے دین کی وسعت ہے کہ دو غیر مسلم گواہ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ دو گواہ آپ نے بنا لیے، اب پہلی صورتحال کیا ہے کہ یہ دونوں گواہ چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ میت کا سامان ورثہ تک بحفاظت پہنچا دیں، اور ورثہ جو ہے ان کو بھی اطمینان ہو جائے کہ سامان میں سے کچھ کم نہیں ہے، تو یہ تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک سچویشن ہے، ٹھیک ہوگی۔ دوسری سچویشن کیا ہے کہ ورثہ کو جو شک ہو گیا،
وصی کے اوپر، وصی کہتے ہیں جس کو وصیت کی گئی ہے، مال دیا گیا ہے، ورثہ کو شک ہو گیا کہ انہوں نے میت کے مال میں کچھ کمی کی ہے یا تبدیلی کی ہے، وصیت میں خیانت کی ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ نماز کے بعد مسجد میں ان کو روکا جائے گا، ان دونوں کو جن کے حوالے وہ وصیت یا سامان کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے، چاہے غیر مسلمی کیوں نہ ہو، کہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر ہم گواہی چھپائیں، جھوٹی قسم کھائیں تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اب دیکھیں آیت کو، دیکھیں یہ کیا کہا جا رہا ہے، تحبسونہما، تم روک لو ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ جن کے ذمے وصیت کی تھی مرنے والے نے یا سامان کیا تھا۔ حبسہ سے لفظ ہے یعنی روک لینا، جانے سے روک لینا، تو روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمانی، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، کون دونوں؟ جن کے ذمے وصیت کی گئی تھی یا سامان جن کے حوالے کیا گیا تھا مرنے والے نے کہ میرے روایکین تک پہنچا دو۔ تب تم، اگر تم شک میں پڑ گئے ہو، یعنی تمہیں شک پڑ گیا کہ جیسے اس واقعے میں بھی تھا کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی خیانت کی ہے اور ہم تک پورا سامان یا وصیت نہیں پہنچے، تو اب تم کیا کرو؟ ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد، پھر یہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے، اور قسم کیا کھائیں گے؟ لا نشتری بھی ثمنن، کہ نہیں ہم بیچیں گے اپنی قسم کو قیمت میں، ولو کان ذی القربی، یہ قسم کھائیں گے یہ دونوں جن کے حوالے کی گئی تھی چیزیں مرنے والے نے، کہ ہم کوئی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو انا اذن لمن الآثمین، تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بھی آپ پھر سے ایک دفعہ وہ پڑھ لیں، میں اب آپ کو آگے ترجمہ ان آیات کا بتاتی ہوں با محاورہ، تاکہ تفسیر آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہاں سے آگے با محاورہ ترجمہ پڑھ کے سنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، کن دونوں کو؟ وصی، جن کو وصیت یا سامان حوالے کیا گیا، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے کسی ذاتی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں ہیں، جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے خواہ ہمارا کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اور نیز یہ کہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو بھی نہیں چھپائیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ تو اب اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں تو ان کی بات پر یقین کیا جائے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائی، ہم گواہی کو نہیں بیچیں گے، اور اب اللہ کی قسم کھا لی تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان کی بات پر اعتبار کرتے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دوسری سچویشن ہو گئی۔ اب ایک تیسری سچویشن بھی ہے، وہ تیسری صورتحال کیا ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ فَإِنْ أُوسِرَ، پھر اگر اچانک پتہ چل جائے، اچانک خبر ہو جائے، اوسرا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا خود بخود سامنے آ جانا، ہاں، خود بخود کسی چیز کا پتہ لگ جانا، سامنے آ جانا، بغیر چاہے کسی بات کا ثبوت مل جانا۔ تو اگر بغیر چاہے کسی بات کا پتہ چل گیا، ثبوت مل گیا کہ جو وصی ہیں انہوں نے خیانت کی اور جھوٹی قسم کھائی، یعنی قسم وسم ہو چکی، ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، لیکن اچانک پھر ثبوت مل گیا، جیسے اس واقعے میں بھی ملا تھا کہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ کیا جائے گا، پھر آگے آپ کو با محاورہ ترجمہ بتاتی ہوں، کہ اب اگر پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہیں، کہ حق بات کو دبا گئے ہیں اور حق بات کو دبا کر انہوں نے قسم کھا لیا، یعنی جس کے ذمے سامان کیا گیا تھا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ ان کی جگہ ان کے سامنے دو اور گواہ کھڑے کیے جائیں گے، اور یہ گواہ کون ہوں گے؟ یہ پہلے والے گواہوں سے زیادہ اہل تر ہوں گے، اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں گے جو میت کے قریبی رشتہ دار ہوں گے، جن کی حق تلفی کی ہے انہوں نے، اور اب یہ گواہ میت کے لواحقین میں سے اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب آپ آیات دیکھیں، ٹھیک ہے۔ فائل اوسرا، اگر اچانک پتہ چل جائے، اللہ اس بات پر کہ انہما، کہ وہ دونوں استحقا، وہ دونوں حقدار ہوئے، اسمت گناہ کے، جن کے ذمے سامان کیا گیا تھا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ فآخرانی، تو دو دوسرے گواہ، یقومانی، وہ کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ پر، اور یہ دونوں کون ہوں گے جو دوسرے دو گواہ کھڑے کیے جائیں گے؟ من الذین، ان لوگوں میں سے ہوں گے، استحق علیہم، جن کے پر حق ثابت ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ کون ہوں گے؟ الاولیانی، وہ قریب ترین ہوں گے میت کے۔ اب یہ قریب میت کے لواحقین
ان جھوٹے گواہوں کے سامنے اب یہ قسم کھائیں گے اللہ کی کہ شہادتنا، ہماری گواہی، ہماری شہادت آپ کو زیادہ سچی ہے من شہادت ہما، ان کی شہادت سے، ان دونوں کی شہادت سے، اور وما تدینا، اور ہم نے کوئی ذاتی نہیں کی، کوئی غلط نہیں بول رہے ہم، اور اگر ہم ایسا کریں ان اذا لمن الظالمین، تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ ٹھیک، تو جو پہلے والے گواہ تھے جن کے جن میں سامان کیا گیا تھا، خیانت جنہوں نے کی، ان کے مقابلے پر یہ دو قسمیں، دو گواہ کھڑے کیے جائیں گے میت کے لواحقین میں سے، جو ان کی قسم کے اوپر قسم کھائیں گے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں اور ہمیں سچ کا پتہ ہے، اور اگر ہم جھوٹ بولے تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو اس طرح وارثوں کو ایک دفعہ اور حق دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا مال حاصل کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک ادنا، یہ جو طریقہ ہے قسم پر قسم دینے کا، سامنے منہ پر قسم لانے کا، یہ زیادہ قریب تر ہے یا تو کہ وہ لائے بشہادتی گواہ کو، گواہی کو، اللہ وجہ اس کے منہ پر، او یخافو، یا وہ ڈریں گے، ان تردہ کے پھیر دی جائے گی، ایمان القسمیں، ان کی بعد ایمان، ان کی قسموں کے بعد۔ اب اس کا بھی میں ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ذالکہ تو اس کو کہا جا رہا ہے، یعنی یہ جو طریقہ ہے کہ دوبارہ اگر کسی کو شک ہو گیا ہے کہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، خیانت کی ہے، تو لوائقین میں سے دو کو قسم دوبارہ دلوائی جائے گی ان کے سامنے، اور وہ کہیں گے نہیں یہ جھوٹے ہیں، ہمیں سچ کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے، یعنی ذالکہ کس کو کہا گیا؟ قسم پر قسم جو دلوائی جائے گی۔ اب لوائقین کے دو لوائقین میں سے قسم کھائیں گے کہ یہ انہوں نے خیانت کی ہے، جھوٹ بول رہے اور ہم سچ کہہ رہے ہیں، تو اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ٹھاک شہادت دیا کریں گے، اور اس بات سے ڈر جائیں گے کہ کہیں ان کی قسموں کو بعد دوسری قسموں سے تردید نہ کر دی جائے، پھیر نہ دیا جائے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ صحیح قسم کھائیں گے۔ یہ آگے کیا آیات میں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ذالکہ کیا ہوا؟ وہ یہ طریقہ، یعنی اب اگر لوائقین کو پتہ چل گیا ہے، ثبوت مل گیا ہے اچانک کہ انہوں نے خیانت کی ہے، تو وہ لوائقین میں سے ان کے منہ پر قسم پہ وہ قسم، ان کی قسم کے مقابلے میں ان کی قسم ہوگی۔ اس طریقے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ قریب تر ہے کہ قریبی رشتہ دار دو قسم کھائیں کہ ہماری شہادت زیادہ سچی ہے ان خیانت کاروں کی شہادت سے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ پہلے والے جو گواہ ہیں نا، وہ سچی گواہی دیں گے اور ڈریں گے جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے، کہ ہماری جو قسم ہے اس کو ہمارے منہ پر پھیر دیا جائے گا۔ لوائقین میں سے دو کی قسم دلوا دی جائے گی، تو وہ ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، لوگوں سے ڈرتے ہوئے، وہ جھوٹی قسم یا جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کے ڈر سے یا بندوں کے ڈر سے جھوٹ بولنے سے یا جھوٹی گواہی سے بچیں گے۔ تو اب آج کل کے زمانے سے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ طریقہ لوکل لیول پر کیا جا سکتا ہے کسی قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے، لیکن اگر معاملات اس سے حل نہ ہو تو پھر معاملہ آج کل تو عدالت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ بہرحال ان آیات اور واقعے کا مرکزی مضمون اور سبق یہ ہے کہ گواہی ہر حال میں سچی ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ گواہی سچی دینی ہے، قسط کے اوپر، انصاف پر مبنی دینی ہے، چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو۔ اور حدیث میں بھی اس کے جھوٹی گواہی اور جھوٹی شہادت کے بارے میں بہت ہی بڑی وعید آئی ہے۔ ترمذی کی حدیث کے مفہوم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ سن لو، خبردار رہو، جھوٹ قول میں سے اور جھوٹی گواہی اس، اور آپ نے 3 دفعہ یہ بات کہی اور کہتے ہی رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ آپ چپ ہی نہیں ہوں گے۔ تو اتنی بڑی جھوٹی شہادت اور جھوٹی گواہی اکبر الکبائر میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ سب ایک طریقہ بتایا گیا۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، لیسن ہے کہ دیکھیں انسان جو دنیا میں آیا ہے نا، اس کو جانا تو ہے ایک نہ ایک دن۔ اب یہ وقت خدا نہ خواستہ گھر سے باہر بھی آ سکتا ہے، گھر میں بھی آ سکتا ہے، تو اس وقت کی تیاری پہلے سے کر کے رکھنا چاہیے۔ اور اس تیاری میں صرف آخرت کی تیاری نہیں ہے کہ آپ نماز روزہ، اپنے معاملات، اپنے ریچول صحیح رکھے ہوئے، نہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی اس بات کی تیاری رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس جو کچھ ملکیت میں ہے، تھوڑا یا زیادہ، اس کا کیا ہوگا؟
اور وقت پر اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو 1/3 پر وصیت کر سکتے ہیں، تو کر کے رکھیں، لکھ کے رکھیں. یا امانتیں بھی ہو سکتی نا، کوئی امانتیں آپ کے پاس ہیں، کوئی قرضہ آپ کے اوپر ہے، تو ان سب کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور پہلے سے اس کے بارے میں انسٹرکشن اور ہدایات اور وصیت لکھ کے رکھنا چاہیے. بلکہ ایک اور بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں پہلے سے سوچنا چاہیے، کہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں دین کا کام، وہ کل کون کرے گا، تو اس کے بارے میں بھی کچھ پلاننگ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یعنی مین جو پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جو کام کل کرنا ہے اس کو آج ہی کر لیں، کل کے اوپر نہ چھوڑیں، کیونکہ کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک. اچانک تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر بہت سارے معاملات ابہام میں رہ جاتے ہیں، شک و شبہات میں رہ جاتے ہیں. آگے کی آیات سے سورہ المائدہ کا اینڈ تقریباً شروع ہو رہے ہیں، اور سورہ مائدہ کا جو آخری حصہ ہے نا، بہت ہی پاورفل اور بہت ہی اثر انگیز ہے سورہ مائدہ کا. اور اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں یوم یجمع. اچھا اس میں نا ایک بات رہ گئی، سوری، آپ اس کو ایڈ کر لیں. یا اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے یہ بھی فرمایا تھا، ایک وارننگ دی تھی، واتقوا اللہ واسمعوا. اس پورے پروسیجر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور سنا کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ کیوں کہا گیا؟ اللہ سے ڈرتے رہو کرو، سنا کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے ان معاملات کا تم کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں، کہ کس طرح کی وصیت اگر کسی کو کرنی ہے تو پہلے سے کر کے رکھے، یا کسی کو بتا کے رکھے، گواہ پہلے سے بنا لے. یہ سب معاملات آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، کوئی کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا. تو اس طرح کرنے سے اگر تم غور سے سنو گے، اللہ کا تقوی رکھو گے، تو جھوٹی قسم کھانے اور قسم پر قسم کھانے یہ سب کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جو اتنا کچھ بتانے کے باوجود بھی اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے، نافرمانی کرے، نہیں ان باتوں کی طرف دھیان دیتا کہ آج ہی اپنے معاملات کے بارے میں وصیت نصیحت کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ فاسقوں کو، حد سے نکل جانے والوں کو ہدایت نہیں کرتا. فاسق پھر اس میں وہ بھی ہے نا جو خیانت کرتے ہیں یا جھوٹی قسم کھاتے ہیں، سبھی اللہ کے احکامات سے نکلتے ہیں. تو یہ بھی اس کے اندر ہے. تو چلیں اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہاں سے سورہ مائدہ کے آخری اختتام کی طرف جاری ہے، اور بہت ہی زوردار اور زبردست اس کا اختتام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن یاد کرو ایمان والو. ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے، خطاب تب نبی کریم کے علاوہ سب ہر پڑھنے والے سے، قرآن کے قاری سے ہے کہ ایمان والو ذرا وہ دن بھی یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا الرسل، رسولوں کو جمع کرے گا. فَيَقُولُ، پھر وہ فرمائے گا، ماذا اُجِبْتُمْ، کیا جواب دیے گئے تم. رسولوں سے پوچھے گا. تو یہ قیامت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، قیامت کا نقشہ ہے. اور رسول سے مراد سارے انبیاء اور رسول ہیں. بہت ہی اثر انگیز آیات ہیں اگر آپ اس کو ویژولائز کریں، کہ ایک میدان حشر ہے، اس میں اول سے اولین سے آخرین تک، نبی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں میدان حشر میں، اور انبیاء اور رسول بھی موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور ہر ایک سے ہی سوال ہوگا اس کے بارے میں کہ اس نے کس طرح زندگی گزاری. یہ تو ہمیں پتہ ہے قرآن کی بہت جگہ سے کہ کوئی بھی نہیں چھوٹ سکتا، ہر کسی کو سوال دینا، جواب دینا ہے کہ اس نے اپنے اعمال کے مطابق کہ اس نے کیا کیا. سورہ کاف میں آتا ہے نا کہ انسان ڈر رہا ہوگا جب اعمال نامے کھلیں گے اور حشر میں کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات لکھی ہوئی ہے. تو سوال تو سب سے ہوگا، لیکن پہلے رسولوں سے پوچھا جائے گا. تو سوال سب سے ہوگا کیونکہ دیکھیں اس میں قرآن کی 2 آیات میں آپ کو اس کے ریفرنس سے بتا دوں. سورہ الاعراف آیت نمبر 6 اور 7 ہے. الاعراف 6 اور 7، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، البتہ ہم ضرور بالضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گا. یعنی امتوں سے بھی سوال ہوگا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جو رسول ہیں ان سے بھی ضرور سوال ہوگا. ٹھیک ہے، رسولوں سے بھی ضرور سوال ہوگا. تو دونوں سے ہوگا، امتوں سے بھی ہوگا، رسولوں سے بھی ہوگا. اسی طرح سورہ الحجر میں آتا ہے، الحجر 92-93 ہے، فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قسم ہے تیرے رب کی، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے اجمعین، ہر ایک سے جو کچھ بھی وہ عمل کرتے رہے. تو ہر انسان کو جواب دہ ہونا ہے یوم یجمع، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا.
تو اسی طرح پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا، اور پیغمبروں سے کیا سوال ہوگا؟ ماذا اجبتم، کیا جواب دیے گئے تم، یعنی تم کو کیا جواب ملا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء سے یہ پوچھیں گے کہ جب تم نے لوگوں کو میرا پیغام پہنچایا رسولوں اور انبیاء سے، تو تمہاری امتوں نے اللہ کے پیغام کے جواب میں کیا ریسپانس دی، کتنی اہمیت دی؟ ماذا اجبتم۔ اب اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے تمہاری دعوت کو کس حد تک قبول کیا، کتنا عمل کیا، ٹھیک ہے، یہ ہے ماذا اجبتم، کیا جواب دیے گئے، کیسا ریسپانس تھا، کیا کتنا عمل کیا، کتنا سنا انہوں نے، کتنا عمل ملا ہے۔ تو اب انبیاء کیا جواب دیں گے؟ اب انبیاء کا جواب دیکھیں کہ وہ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں، ہمارے لیے کوئی علم نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے غیب کا۔ علام ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو اب یہ جواب کیوں دیں گے؟ دیکھیں کسی نہ کسی حد تک تو انبیاء کو پتا ہے نا کہ ان کے امتوں نے کیا جواب دیا۔ جیسے سورہ نوح میں آتا ہے نا کہ وہ نوح علیہ السلام شکایت کرتے ہیں کہ میں نے تو ہر طرح سے ان کو بلایا، لیکن انہوں نے تو منہ پہ کپڑے ڈال لیے۔ تو پتا تو ہے، لیکن پھر وہ یہ کیوں کہیں گے کہ لا علم لنا، ہمیں کچھ پتا نہیں، اور آپ علام الغیوب ہیں؟ اس کی دو تین ریزن ہیں۔ اب دیکھیں کہ روز حساب کی سب سے پہلے تو اتنی دہشت اور اتنی اس کی گھبراہٹ اور ایسا ماحول اور ایسی خشیت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء بھی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء بھی گھبراہٹ کا شکار ہوں گے اور نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اس لیے وہ اس دہشت اور اس ماحول کی وجہ سے مختصر جواب دیں گے کہ ہمیں علم نہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ادب و احترام کی وجہ سے بھی وہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتا، آپ علام الغیوب ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ پھر ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دیکھیں ان کا انبیاء کا یہ جواب جو وہ دیں گے لا علم لنا، اس لحاظ سے حقیقت پر مبنی ہوگا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں تو کسی کو بھی نہیں پتا نا کہ کیا کس نے کیا کیا ہے۔ اب دیکھیں اگر انبیاء نے دعوت دی تھی تو ظاہری طور پر ان کو پتا ہے کہ ان کی امتوں نے کیا کی، لیکن باطنی طور پر کس کے دل پر کتنا اللہ کے پیغام کا اثر ہوا، ان کی دعوت کا کتنا اثر ہوا، ان کو تو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ انیشلی وہ یہ جواب دیں گے کہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں گے ابتدائی طور پر کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں، تو علام الغیوب ہے، تمہیں پتا، آپ کو زیادہ پتا ہے کہ لوگوں نے کیا جواب دیا، کتنا عمل کیا ہماری دعوت پہ، یا ہمارے جانے کے بعد وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، پہلے کیا بھی تھا تو کتنا اس طریقوں میں تبدیلی کر لی۔ تو آپ علام الغیوب ہیں، اس لیے آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں، ہمارا کوئی علم نہیں ہے۔ تو ابتدائی طور پر انبیاء اور رسول معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں گے، لیکن بعد میں انبیاء بھی اپنی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے جب ان کی امت مکر جائے گی نا، پوری ایک بخاری کی لمبی چوڑی حدیث ہے کہ ان کی امت کہے گی کہ نہیں انہوں نے ہمارے پاس تو نوح علیہ السلام نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، شکایت کریں گے، میں نے ان کو دن رات بتایا تھا، لیل و نہارا ہر طریقے سے بتایا تھا، انہوں نے منہ پہ کپڑے ڈال لیے، کانوں میں انگلیاں دے لی۔ اور پھر امت مسلمہ ان کی تصدیق کرے گی کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور کیوں کرے گی؟ کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ حضرت نوح نے ایسا کیا تھا۔ اور اسی طرح بہت دکھ کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت کریں گے، سورہ فرقان میں آتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آپ کہیں گے کہ میرے رب، یہ میری امت نے، میری قوم نے، انہوں نے تو قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا تھا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کا ان کو تو بڑے گرا گزرتا تھا، قرآن کا سمجھنا پڑھنا ٹائم ہی کوئی نہیں ملتا تھا۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو بہرحال رسول کہیں گے کہ آپ بہتر جانتے ہیں، غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال رسولوں سے سوال ضرور ہوگا اور امتوں سے بھی سوال ہوگا۔ تو اب رسولوں سے سوال ہوگا، اس کے ریفرنس میں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے اوپر جو آپ نے بات کی تھی نا، جو حدیث میں آتا ہے وہ یاد کر لیں، ریفرنس میں لکھ لیں کہ آپ نے جب 1,24,000 کا مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے اس میں پوچھا تھا صحابہ سے کہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ 3 دفعہ پوچھا تھا، تو سب نے کہا تھا ہاں آپ نے پورے طریقے سے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے پہنچا دیا۔ تو آپ نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے پہنچا دیا۔
اور پھر اس حوالے سے کہ انبیاء کہیں گے کہ تو علام الغیوب ہے اور ہمیں نہیں پتا، تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ انبیاء کے خاص طور پر جانے کے بعد تو انبیاء کو نہیں پتا چلتا نا کہ ان کی امت کیا کر رہی ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ حدیث ایک نوٹ کر لیں، بخاری اور مسلم کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، پریسیڈر ہوں، موجود ہوں گا وہاں پر روز قیامت حوض کوثر پر. پھر وہاں پر جو بھی آئے گا یعنی امت مسلمہ میں سے وہ اس پانی پیے گا، میں اس کو پانی پلاؤں گا. اور ایک مرتبہ جس نے وہاں سے پانی پی لیا تو اس کو کبھی زندگی بھر پیاس نہیں لگے گی. اور بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا کہ وہ میری امت ہے اور وہ مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں، لیکن پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا. اللہم لا تجرنا منہم. تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، فرشتے روک دیں گے. تو میں کہوں گا میرے امتی کیوں روک رہے ہو؟ لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں رائج کر لی تھی آپ کی سنت کو بدل کے. پھر میں کہوں گا دوری ہو، دوری ہو، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا. تو رسولوں سے بھی سوال ہوگا اور امتوں سے بھی سوال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی حق میں بھی ہو سکتی ہے اور خلاف بھی ہو سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم اس کو یاد کرو نعمتی میری نعمت علیہ کا جو تم پر ہوئی، وعلی والدتک اور جو تمہاری والدہ پر ہوئی. اب سب سے پہلے تو بات یہ نوٹ کریں کہ یہاں پر ماضی میں جو ہے کسی اس ماضی کے لیے آتا ہے. قالا اس نے کہا، ماضی کا سیغہ ہے لیکن ترجمہ جو ہے اس کا مضارع میں ہے. تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا اس وقت کیا جاتا ہے جب مستقبل کی بات بالکل یقینی ہوتی ہے، شور شارٹ کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر بات جو ماضی کے سیغے میں کی جاتی ہے اور ترجمہ مستقبل میں ہوتا ہے کہ یعنی سمجھ لو کہ ایسا ہو چکا، اس لیے ماضی کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ اتنی یقینی بات ہے کہ آپ سمجھ لیں ایسا ہو چکا ہے کہ ہونا ہی ہونا ہے ایسا. تو پاسٹ ٹینس میں جب بات کی جاتی ہے کہ یقینی بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے. تو اب دیکھیں پہلے تمام انبیاء سے اجتماعی طور پر پوچھا جائے گا ان کی قوم نے انہیں کیا جواب دیا، کس حد تک ان کی دعوت و تبلیغ کو قبول کیا. پھر ہر نبی سے الگ الگ بھی یہ سوال ہوگا. جیسے میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا نوح علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ الگ سے کیوں کر رہے ہیں یہاں پر؟ کسی اور نبی کا تو نہیں ہے، کیونکہ ان کی امت نے تو انتہائی کر دی نا، ان کو الہ بنا لیا، اللہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، تین کا ایک اور پتہ نہیں کیا کیا پرستش شروع کر دی. تو آگے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان روز قیامت کا مکالمہ ہے، سوال و جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی امت کے سامنے ان سے سوال جواب کریں گے. تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں کریں گے، ان کی امت پر اتمام حجت کے لیے کریں گے. انہوں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے الہ بنا. تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، کہیں گے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو ذرا میری نعمت جو تم پر ہوئی تھی اور تمہاری والدہ پر ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نعمتیں یاد دلائیں گے اللہ تعالیٰ جو تم پر ہوئی تھی، جو تمہاری والدہ پر ہوئی تھی. والدہ کی نعمت کیوں یاد دلائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں جو والدین کی نعمتیں ہوتی ہیں نا، ظاہری ہوں یا باطنی، اس میں سے ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے، ظاہری نعمتیں اگر عیش و آرام ہے، بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں والدین کے پاس، تو بچے شیئر نہیں کرتے کیا؟ اسی طرح باطنی نعمتیں اگر والدین نیکی بھلائی کے اوپر ہوں، نیک نام ہو، تو ظاہر ہے بچوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلائیں گے کہ نعمتیں یاد کرو جو تم پر ہوئی ہیں تمہاری والدہ پر ہوئی. تو اب دیکھیں کہ ان کی والدہ پر پہلے کیا نعمت ہوئی، جو ان پر ہوئی وہ تو اللہ تعالیٰ آگے یاد ہی دلا رہے ہیں کہ ساری تم پر میں نے کیا کیا نعمتیں کی تھی. تو ان کی والدہ پر جو نعمتیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے. تو والدہ پہ کیا نعمتیں ہوئی تھی ان کی سوچیں. ان کی والدہ کون تھی؟ حضرت مریم تھی. اور حضرت مریم کی والدہ کون تھی؟ حنا بنت فاقوس تھی. تو کیا نعمت ہوئی تھی ان کی والدہ پر مریم علیہ السلام کی؟ سب سے پہلے تو جو ان کی والدہ تھی مریم کی، حضرت مریم کی، حنا بنت فاقوس، انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے جو پیٹ میں بچہ ہے، وہ سورہ مریم میں بھی ابھی آپ تفصیلات پڑھیں گے اور آپ نے آل عمران میں بھی پڑھی.
تو وہ انہوں نے منت مانی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منت کو سب سے پہلے قبول کیا. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، آل عمران 37 ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبَّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ان کی منت کو، حنا بنت فاقوس کو بہت اچھے طریقے سے، قبولاً حسنا، اور مریم علیہ السلام کی پرورش کی، کفالت کی زکریا علیہ السلام جیسے نبی نے. تو والدہ کو سب سے بڑا تو یہ احسان تھا کہ وہ اس میں محراب میں رہتی تھیں مسجد اقصیٰ کے پاس، اور بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھیں، صاحب علم تھیں، صدیقہ تھیں. ابھی آپ نے پڑھا تھا پیچھے امہ صدیقہ، اور چنی ہوئی تھیں. اس کے بارے میں بھی آل عمران میں آتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مَلَائِکَةٌ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، استفاکی علی نساء العالمین مطہرہ کی، کہ اے مریم، جب فرشتوں نے ان کو پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو تمام عالمین کی عورتوں پر چنا گیا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے. تو یہ سب احسانات والدہ پر تھے. پھر مزید احسانات تھے والدہ پر کہ ان کے بطن سے ایک صاحب کتاب رسول کو ایک موزانہ طور پر کسی انسان کے چھوئے بغیر پیدا کیا گیا. اور جب پیدائش کے دوران بھی ان کی رضا کا بندوبست کیا تھا. سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے کہ جب ان کو درد سے شروع ہوا تو وہ بہت پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا کہ کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی اور مر گئی ہوتی اس وقت کے آنے سے پہلے، اکیلی تھی. تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پردے سے پکارا تھا کہ نہیں، آپ کے اوپر ایک درخت ہے کھجور کا، اس کو ہلائیں تو آپ کے اوپر تازہ کھجوریں گرے گی، اور پانی کا چشمہ سے پانی پیے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اس وقت بھی غذا کا بندوبست کیا تھا پیدائش کے دوران. اور جب مریم علیہ السلام پر یہود نے الزام لگایا تھا زنا کا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پنگھوڑی میں بلوا کر ان کی برات پیش کی تھی. تو یہ سارے احسانات والدہ پر ہی ہوتے نا ان کے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں بھی کچھ چیزیں پتہ چلنی ہیں، اہم اسباق ہیں. نمبر 1 یہ کہ انبیاء تک سے سوال ہوگا تو کسی اور کی بچت کیسے ہو سکتی؟ میری اور آپ کی بچت تو ہو ہی نہیں سکتی. ہر ایک چیز کا ہم نے جواب دینا ہے، ایک ایک چیز کا. اور دوسرا لیسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں دیتے ہیں نا ان کا بھی حساب ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ نعمتوں کا حساب کر رہے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام سے. عیسیٰ علیہ السلام ذرا یاد کرو، اذکر نعمتی علیک وعلی والدیک، جو میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی. اور سورۃ تکاثر میں بھی آتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم ضرور بالضرور سوال کریں گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. تو ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت زیادہ نعمتیں دی. سوچیں نا کتنی نعمتیں دی ہیں. تو ہم سے بھی سوال ہوگا ہر نعمت کے بارے میں، اور ہم پر جو نعمت ہوئی اس کا بھی ہوگا، جو والدین پر ہوئی اس کا بھی سوال ہوگا کہ ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا اور کتنا اس نعمت کو، اگر اچھی نعمت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا. یہ بہت بڑا لیسن ہے. تو ہم اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور ان کی شکر گزاری کریں دل، زبان اور اعضاء سے. اعضاء کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے لیے کیا جائے. جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل، زبان دیا ہے اور کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں عقل کے ساتھ، تو یہ کیوں دیے؟ ان کی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اس سے قرآن کو پڑھیں، سمجھے، عمل میں لائیں. یہ ہے سب شکر گزاری نعمتوں کی. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرنے سے پہلے ان کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں. تو نعمتیں کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ دیکھیں، نعمتیں اس لیے یاد دلائی جا رہی ہیں کہ اس میں اشارتاً یہ بات ہے کہ اگر وہ الہ ہوتے یا اللہ کے بیٹے ہی ہوتے نعوذ باللہ، تو پھر ان کے اوپر احسانات اور نعمتوں کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں تھی نا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی قوم کے سامنے یاد دلائیں گے کہ نہ وہ الہ ہیں نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ سارے جو نعمتیں ہیں ان کو یاد دلائی جائیں گی، اور پیدائش سے لے کے اٹھائے جانے تک کے تمام واقعات ایسے ہیں جو عیسیٰ ابن کے ابدیت پر دلالت کرتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں کہ وہ اب تھے اللہ کے بندے اور رسول. اس لیے نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں. تو اب کیا نعمتیں تھیں؟ اب والدہ کے بعد ان کی نعمتیں یاد دلا رہی ہیں ان کے اوپر کہ کیا کیا نعمتیں ہوئی تھی ان کے اوپر. تو یاد کرو عیسیٰ ابن مریم اذ ایتک، جب میں نے تائید کی تھی تمہاری بروح القدس، روح القدس سے. ایتک کا لفظ جو ہے وہ ید سے ہوتا ہے، لیکن ایدہ کے مطلب ہوتے ہیں کسی کی بھرپور طاقت سے مدد کرنا.
تو اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے کہ یاد کرو جب میں نے تمہاری مدد کی تھی روح القدس کے ذریعے. روح القدس کس کو کہتے ہیں؟ ان کو جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، بہت بڑا ان کا مقام ہے. تو دیکھو یاد کرو جب اتنے بڑے فرشتے کے ذریعے، فرشتوں کے سردار کے ذریعے تمہاری مدد کی گئی تھی، اور کئی موقعوں پر کی گئی تھی. آخر میں بھی جب ان کو سلی پر چڑھایا جا رہا تھا تب بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور وہاں سے ان کو جسم اور روح سمیت اٹھایا گیا تھا. اور جبرائیل علیہ السلام بھی نا بہت زبردست فرشتے ہیں، فرشتوں میں سب سے ٹاپ پر ہیں اللہ کے، اور ان کے 600 پر ہیں، اور ان کی بڑی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں. جیسے سورہ نجم میں بھی آتا ہے کہ ذو مرہ ہیں، شدید القوا ہیں، بہت ہی فہم اور فراست والے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت ہی قوت والے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتی ہیں. تو یہ بہت بڑا احسان تھا کہ اس ایتک بروح القدس، جب تمہاری مدد کی تھی میں نے اتنے بڑے فرشتے کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی تھی، کسی چھوٹے موٹے فرشتے کے ذریعے نہیں کی تھی. پھر اور نعمت یاد کرو کہ تکلم الناس، جب تم خطاب کرتے تھے، کلام کرتے تھے لوگوں سے، فی المہد وکہلا، گہوارے میں بھی، گود میں بھی، اور ادھیڑ عمر میں بھی. مہد کہتے ہیں گود کو، جھولے کو، اور یا پنگوڑے کو. تو تکلم الناس فی المہد، آپ کو پتا ہے کہ پنگوڑے میں، ابھی جیسے میں نے بتایا جب ان پر زنا کا الزام لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے صرف چند دن کے بچے تھے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کلیئر کٹ بول کے بتایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں اللہ کے حکم سے موزنہ طور پر پیدا ہوں. تو مہد میں بھی انہوں نے کلام کیا تھا لوگوں سے. یہ بہت بڑی اللہ کی ان کے اوپر نعمت اور قدرت تھی. ان کی ماں پر بھی تھی کہ ان کی برات نازل کی. اور کہلت کے کہولت میں، اچھا تکلم الناس فی المہد میں ایک اور بات بھی آتی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو بہت چھوٹی سی عمر میں نا، وہ بہت فصیح البیان تھے، بہت زبردست قسم سے لوگوں سے خطاب کرتے تھے. اور بہت چھوٹی، صرف 11-12 سال کی عمر میں آتے کہ ان کو تورات کی عبارتیں زبانی یاد تھیں اور فر سناتے تھے. تو بڑے بڑے علماء جنہوں سن کر دنگ رہ جاتے تھے کہ ان کو کیسے یاد ہے یہ ساری چیزیں. اور پھر کہلن 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی، انجیل کا نزول ہوا تھا. اور 33 سال کی عمر میں صرف ان کو جسم اور روح سمیت اٹھا لیا گیا تھا. تو جب دوبارہ آئیں گے نا تو اسی عمر میں آئیں گے، 33 سال کی عمر میں، جو کہولت کی عمر کہلاتی ہے. کہولت کی عمر 30 سے 35 سال کی کہی جاتی ہے. تو پھر آ کے لوگوں سے خطاب کریں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مینشن کر رہے ہیں کہ جب تم نے مہد میں بھی خطاب کیا تھا اور کہولت میں بھی خطاب کرو گے لوگوں سے دوبارہ آ کے. اور وہ بھی یاد کرو کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، جب میں نے سکھایا تھا تم کو کتاب سکھائی تھی، عیسیٰ ابن مریم. تو کتاب سے مراد یہاں پر کتابت ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کتابوں کا ذکر تو آگے آ رہا ہے. دیکھیں آیت کو، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وہ وقت بھی یاد کرو عیسیٰ ابن مریم جب میں نے سکھائی تھی تم کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل. تو تورات اور انجیل تو الگ سے آ گئی. تو کتاب سے مراد یہ کتابت ہے، یعنی رائٹنگ اسکل علماء کے مطابق اور مفسرین کے مطابق، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی رائٹنگ اسکلس بھی بہت زبردست تھی، بہت اچھی لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اور پھر کہا گیا کہ حکمت سکھائی. تو حکمت یعنی دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں. اور حکمت کہتے ہیں کتاب پر عمل کرنے کے طریقے کو بھی. تو وہ بھی آپ کو سکھایا. تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی. تورات آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے تھے اور تورات کی مینلی شریعت کو لے کر آگے چلے تھے. تو تورات بھی آپ کو آتی تھی پوری اچھے طریقے سے. اور انجیل کا آپ کے اوپر نزول ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس میں خاص طور پر بعض نصیحت کی باتیں تھیں. تو یہ سب بھی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم یاد کرو، کتابت بھی سکھائی، حکمت بھی سکھائی، تورات اور انجیل بھی سکھائی. اور یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اچھا بولنے اور اچھا لکھنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اچھا بولنے کی صلاحیت یا اچھا لکھنے کی صلاحیت دے دیں، اسکلز دے دیں، تو اس کو اس کی قدر کرنا چاہیے اور میکسیمم اس بولنے اور لکھنے کی صلاحیت کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو بولنا آتا ہے، اچھا لکھنا آتا ہے، تو اس کی شکر گزاری کیا ہے اس نعمت کی کہ وہ اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے. یہ بہت بڑا لیسن ہے یہاں پر. پھر مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. وَإِسْتَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُخُوا فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِهِ.
وہ وقت بھی یاد کرو عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، جب تم مٹی سے مانند شکل پرندے کی بناتے تھے. حیت کا جو لفظ ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی ابتدائی شکل و صورت. تو وقت بھی یاد کرو جب تم چکنی مٹی سے تیر سے ایک پرندے کی شکل بناتے تھے اور پھر اس میں میرے اذن کے ساتھ بناتے تھے. اب بے اذنی بہت دفعہ آئے گا، یہ غور طلب بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بھی معجزہ اپنے اذن سے نہیں تھا، اللہ کے اذن سے تھا. تو ان کے معجزات کی بنیاد پر کوئی ان کو الہ بنانا جائز نہیں ہے، یعنی تکی نہیں بنتی. تو یاد کرو کہ جب تم اللہ کے اذن سے وہ بناتے تھے، ایک مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے اور پھر اللہ کے اذن سے اس میں پھونک مارتے تھے، فتن فخو، نفخ سے پھونک مارنا، تو وہ کیا ہو جاتا تھا؟ فتکون طیرا، تو وہ پرندہ بن جاتا تھا. بے اذنی، پھر میرے اذن کے ساتھ. 2 دفعہ میرے اذن کی بات ہے، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی معجزہ آپ کو نہیں ملا تھا. اور کیا ہے وہ بھی یاد کرو کہ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، جب تم بری کر دیتے تھے الاکمہ مادرزاد اندھے کو، والابرص اور برس والے کو، بِإِذْنِی، میرے اذن کے ساتھ. تبریو کا لفظ جو ہے وہ بری سے ہے، برآ بے رے حمزہ، بری کرنا یعنی تندرست کرنا، کسی بیماری سے بری کر دینا. اور ابرسا جو ہے، اکمہا کا جو لفظ ہے وہ پیدائشی اندھے کے لیے آتا ہے، اور جو بعد میں اندھا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آما. اکمہا پیدائشی اندھا. تو عیسیٰ علیہ السلام، اور ابرسا برس کہتے ہیں جس کو آپ انگریزی میں لیپرسی کہتے ہیں، اسکن ڈیزیز، بہت خراب اسکن ڈیزیز ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے اللہ تعالیٰ نے کے اذن سے ان کا معجزہ تھا کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے مادرزاد اندھے کے اوپر اور برس والے کے اوپر، تو وہ اللہ کے اذن سے تندرست ہو جاتا تھا. تو وہی اللہ تعالیٰ نعمتیں ان کو یاد دلا رہے ہیں. پھر ایک اور نعمت یاد کرو، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، جب تو نکالتا تھا مردے کو میرے اذن کے ساتھ. یعنی مردہ جو پرانا مردہ تھا قبر میں دفن ہوتا تھا، تو اگر اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام صرف کہتے تھے کہ زندہ ہو جا، اور وہ قبر سے نکل کے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن یہ صرف کوئی 1-2 دفعہ آتا ہے کس طرح سے ہوا. لیکن بات یہی ہے امپورٹنٹ کہ بھی اذن نہیں ہوتا تھا، سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا تھا. ہر معجزے کے ساتھ کہا جا رہا ہے بِإِذْنِی. پھر کیا ہوا؟ وہ وقت بھی یاد کرو، وَإِذْ كَفَفْتُ، جب میں نے روکا تھا بنی اسرائیل کو ان کا تجھ سے، اس جئتہم، جب تو لایا تھا ان کے پاس، بالبینات، روشن نشانیاں، بہت سارے معجزات لے کے تم ان کے پاس گئے تھے. لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ فقال الذین کفروا منہم، تو پھر بھی کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے. کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کیا ہے، کھلا کھلا جادو ہے. اب دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اتنے بڑے بڑے معجزات دیے گئے تھے، اور وہ سارے معجزات، کففتو کا جو لفظ ہے نا اس کو دیکھ لیں، کف سے ہوتا ہے. پہلے آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں پیچھے. اور کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، تو روکنے کے لیے اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کسی کو روکتے ہیں تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا، تو اس کی طرف ہتھیلی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو اتنے ڈھیر معجزات اتنے زبردست تمہیں دیکھ کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، معجزات نہیں ہے. پھر وہ تمہارے پیچھے پڑ گئے، سازشوں پر سازشیں کی عیسیٰ ابن مریم، حتیٰ کہ تمہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بچا کر تم کو اٹھا لیا تھا. تو یہ ساری نعمتیں تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی. اور یہاں پر ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے معجزات ملے تھے، بینات ملے تھے، کہ اتنے بڑے معجزات کسی کو بھی نہیں ملے کہ اس جئتہم بالبینات. لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے سب نے نہیں مانا، ٹھکرا دیا انہوں نے، یعنی ہم نہیں مانتے. تو آج بھی ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس نے نہیں ماننا اسے نہیں ماننا، چاہے آپ اس کو قرآن دکھا دیں، اس کو حدیث بتا دیں، جو مرضی سمجھا دیں، اگر اس نے طے کیا ہوا ہے تو وہ نہیں مانے گا. حجت بازی تعویل کچھ بھی کرے گا، نہیں مانا تو نہیں ماننا. پھر اگر اللہ تعالیٰ مزید بھی اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ وقت بھی یاد کرو. جب عز آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو، پچھلی بات کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہوتی ہے. اور اللہ یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مستقبل کے لیے کوئی بات ہو رہی، تو وہ وقت بھی یاد کرو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب وحی کی تھی میں نے.
اوحیتو کا لفظ وحی سے ہے، وحی، جب وحی کی تھی میں نے الالحواریین، طرف حواریوں کے. کیا وحی کی تھی میں نے حواریوں کی طرف؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان آمنو، کے ایمان لے آؤ، بھی مجھ پر، یعنی اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ بھی رسولی، اور ساتھ میرے رسول کے ایمان لے آؤ. یعنی رسول کون؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ. تو جب وحی کی تھی میں نے حواریوں کی طرف، حواری کون تھے؟ حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے، فالوورز کو. اصل میں جو حواری کا کئی جمع ہے حواریین یا حواریون، یہ لفظ ہور سے ہے، ہور سے. تو ہور کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ سفید ہونا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، ان کو جو فالوورز تھے، ان کو حواری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی دو تین ریزن تھی. کوئی کہتا ہے کہ ان کے رنگ بہت سفید تھے، کوئی کہتا ہے کہ ان کے دل سفید تھے، بہت خالص تھے، یا ایک یہ بھی ہے کہ دھوبی تھے، کپڑے سفید کرتے تھے. یہ تو لغوی معنی ہے حواری کے، سوری لفظی معنی ہے. لغوی معنی حواری کے ہیں جانثار ساتھی. حواری کہتے ہیں جانثار ساتھی، مخلص ساتھی کو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، مددگاروں کو حواری کہا جاتا ہے، جو تعداد میں 11-12 تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت زبیر بن عوام کو حواری رسول کا خطاب بھی دیا تھا. زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ حواری رسول کہلاتے ہیں. تو ان کو یہ خطاب بھی ملا تھا. تو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وحی کی تھی میں نے تمہارے حواریوں کی طرف، تو یہ کون سی وحی تھی؟ دیکھیں وحی کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی شرعی وحی، جو انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں احکامات شریعت، اور وہ فرشتے کے ذریعے کیا جاتا ہے، یا گھنٹی کی شکل میں ہوتی ہے، یا فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی تھی. تو یہاں پر شرعی وحی مراد نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ہماری کوئی نبی تھوڑی تھے. تو شرعی وحی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وحی کی دوسری قسم الہامی وحی مراد ہے. الہامی وحی، الہامی وحی کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں الہام کر دیتے ہیں، القاء کر دیتے ہیں، کوئی بات ڈال دیتے ہیں کہ ایسا کر لو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھی الہامی وحی کی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دو. سورہ قصص میں یہ بات آتی ہے، سورہ قصص آیت نمبر 7 میں، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی تھی کہ اسے دودھ پلا، اور جب تجھے خوف ہو تو دریا میں ڈال دینا، اور کوئی ڈر خوف نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں. تو وہ بھی الہامی وحی تھی، دل میں القاء کر دیا تھا ان کے ام موسیٰ کے. پھر اسی طرح دیکھیں قرآن سے ہی ثابت ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے نا، نحل، سورہ نحل میں آتا ہے، اس کی طرف بھی وحی کی گئی تھی کہ کیا کرو تم. سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 60 ہے، وَأَوْحَى رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، کیا کہ تو گھر بنا پہاڑوں کے اوپر اور درختوں کے اوپر اور لوگوں کے محلوں کے اوپر جو وہ بیلیں چڑھا دیتے ہیں. تو اب دیکھیں شہد کی مکھی کے بارے میں بھی اگر آپ سوچیں تو اس کو اتنا آرگنائز طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا نا اس کو. کتنا محنت طلب کام کرتی، میلوں دور چلی جاتی ہے جوس کے رس کی تلاش میں، لیکن واپس اپنے گھر کی طرف آتی، کبھی راستہ نہیں بھولتی. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب کچھ، وہ کتنی سی مکھی ہے، کتنا سا اس کا دماغ ہوگا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا سکھایا ہے اور کیسے اس کی طرف وحی کی ہے. کبھی اس بات کو سوچیں کہ اتنا سارا کام، اتنا زبردست انجینئرڈ قسم کا کام کرتی ہیں شہد کی مکھیاں، بہت میلوں جاتی ہیں جوس کی تلاش میں، رس کی تلاش میں، لیکن کبھی اپنا گھر نہیں بھولتی، چھتا وہاں پر واپس آ جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہوئی ہے اس کی طرف کہ تم نے یہ کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے جو حابیل قابیل کا قصہ پڑھا تھا، اس میں جو کوا بھیجا گیا تھا کہ اس نے پوری قبر کھودنے کا طریقہ بتایا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف الہام ہی کیا تھا کہ جا کر اس طرح سے کرے اور پتہ چل جائے. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کوئی چیز ایجاد کرتا ہے نا، نئی انوینٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں، الہام کرتے ہیں کہ اس چیز کو اس طرح سے بنا لو، تو انسان بنا لیتے ہیں، ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم بنا سکیں. تو بہرحال جب بنی اسرائیل نے اتنے روشن معجزات کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کے درپے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حواریوں کے دل میں وہی القاء کی، دلوں میں 11-12 لوگوں کے ڈالا کہ میرے پر ایمان لیا، آمینو بھی، میرے پر.
اور میرے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ. رسول کون سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آؤ. تو وہ ایمان لے آئے تھے اور ان کی مدد کرو. تو ہماری جو اتنے بنی اسرائیل میں سے 12 ہماری ایمان لے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کے اوپر. اور انہوں نے ایمان لا کر کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، وشہد، اور گواہ رہیے، بِأَنَّنَا، کہ بے شک ہم مسلمون، مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ انہوں نے کس سے کہا؟ ہماریوں نے. اللہ تعالیٰ سے بھی کہہ سکتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہی کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں، یعنی ہمارے ایمان اور اسلام پر گواہ رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی اسباق ہیں ہمارے لیے کہ انہوں نے کہا قالو آمنا. اب لیسن یہ ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے بنی اسرائیل تھے، وہ نہیں مانے، جٹلا دیا، درپے ہو گئے. لیکن 12 ہواری پھر بھی مان گئے نا. 12 ہواری، اللہ نے ان کے دل کو پلٹنا تھا، پلٹ دیا. تو ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ فلاں گیدرنگ میں بتانے کا فائدہ نہیں ہوگا اور فلاں گیدرنگ میں بتانے کا فائدہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں وہ سنیں گے نہیں. بتانا ضرور چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون سی بات کب کس کے دل میں اتر جائے اور دل کھل جائے. اور دوسری اہم ترین پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ وشہد بِأَنَّنَا مسلمون، گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گواہ رہیے ہم عیسائی ہیں، مسیحی ہیں، نصرانی ہیں، کچھ بھی نہیں. کیونکہ یہ سارے جو نام ہیں یہ تو بعد میں ان کے دشمنوں نے، یہود نے ان کے لیے تجویز کیے تھے اور رکھے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کوئی یہودی نصرانی نہیں بنایا. ہر پیغمبر دین اسلام لے کر آیا تھا اور دین اسلام کی ہی انہوں نے تعلیم لی تھی. تو اسی طرح جو حواری تھے وہ بھی مسلمان تھے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کوئی نصرانی اور یہ سب نہیں تھے. تو یہ بھی بات غور طلب ہے. اور نصارہ ان کو اصل میں اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بستی ناصرہ تھی فلسطین کی جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے بھی ان کو نصرانی کہا جاتا ہے. تو آپ کی تفسیر آج کی یہیں تک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.